اللہ بخشے دادا جان کو، وہ ایک بہت جیدار انسان تھے، سب کے کام آنے والے، پورے گاؤں میں مشہور۔ ہر کوئی شاید انہی سے اپنے کاموں کے متعلق فیصلے کروانے آتا تھا، لوگ ان سے مشورے لیتے تھے۔ وہ شیروں کی طرح لمبے چوڑے قد کے مالک تھے۔ میرے دادا جان بہت پیار کرنے والے، رحم دل اور ایک شفیق انسان تھے۔ بلکہ مجھے اچھی طرح یاد ہے جب بچپن میں ہماری غلطی پہ ہمیں ماما یا بابا مارنے کے لیے آتے تو ہم دادا جان کے پیچھے چھپ جاتے۔ بابا کی بہت عزت کرتے تھے، یعنی میرے والد اپنے والد کا بہت احترام کیا کرتے تھے۔ جب ہم دادا جان کے پیچھے چھپتے تو وہ فوراً سر جھکائے وہاں سے چلے جاتے، دادا جان کے کہے بنا۔ انہیں پتہ تھا یہ اب اپنے دادا کے پاس چلے گئے ہیں، اب انہیں کوئی بھی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ میرا نام عاطف ہے اور میرا تعلق راول پنڈی سے ہے۔ دادا جان اور ہم پہلے گاؤں میں رہا کرتے تھے۔ آج میں آپ کے ساتھ اپنے دادا ابا کے بچپن کی کچھ کہانیاں شیئر کرنا چاہتا ہوں جو ان کے ساتھ واقعات پیش آئے۔ آپ سب کو آج کی ویڈیو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے، بے شمار درود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے آل پر۔ امید آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ان کا کہنا ہے کہ ان کے دادا جان وفات پا چکے ہیں، اللہ ان کی مغفرت فرمائے اور اللہ تمام مرحومین کے مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند کرے اور اللہ کرے ہمارا خاتمہ بھی ایمان پہ ہو۔ برائے مہربانی ویڈیوز پوری دیکھا کریں، پسند آئے تو کمنٹ میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کیا کریں۔ میرے کوئی 2-3 ایسے ریگولر یوزرز ہیں جن میں ایک ایمان ہیں اور دوسری فرزانہ اختر شاید۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ لوگ ویڈیوز دیکھتے ہو، چینل کا یوٹیوب پہ آغاز کیا ہے۔ انسان آہستہ آہستہ کامیاب ہوتا ہے، محنت کرنی نہیں چھوڑنی چاہیے، انسان کو محنت جاری رکھنی چاہیے، ایک دن وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ اور کسی بھی کامیاب انسان کو دیکھ کے کبھی بھی دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے۔ وہ لوگ اپنی جگہ محنت کر رہے ہوتے ہیں، آپ کو اپنی محنت جاری رکھنی ہوتی ہے۔ اللہ ہر کسی کو اس کی محنت کا پھل ضرور دیتا ہے۔ آپ محنت کرتے جائیں، کامیابی ایک دن آپ کے پاس ضرور آئے گی، تھوڑی دیر سے ہی صحیح، لیکن آپ کامیاب ضرور ہوگے۔ تو چلیے مزید ٹائم ضائع کیے بنا چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ یہ پرانے وقتوں کی بات ہے جب ٹرانسپورٹ کا کوئی خاطر خواہ انتظام نہیں ہوا کرتا تھا، لوگوں کو ایک سے دوسری جگہ کے لیے یا جانوروں کا استعمال کرنا پڑتا یا وہ پیدل ہی بہت لمبے لمبے سفر کرتے۔ اسی طرح پڑھائی کے لیے مدرسوں اور اسکولوں میں جانے کے لیے بھی بچوں کو بہت بہت دور ایک سے دوسرے اور دوسرے سے تیسرے گاؤں میں سفر کر کے جانا پڑتا۔ یہ باتیں تقریباً ہم سب نے اپنے بڑے بزرگوں سے سن رکھی ہیں کہ وہ اپنے اسکول جانے کے لیے کتنی تگ و دو کا سامنا کرتے تھے، ان کے راستے میں کتنی مشکلات ہوتی تھیں، موسم کی سختیاں برداشت کرتے تھے۔ کچھ دوست اکٹھے ہو کے یہ لمبے سفر کیا کرتے تھے، صبح سویرے فجر کی نماز پڑھ کے گھروں سے نکلتے اور شام ڈھلے کہیں گھر واپس آتے۔ لیکن ان وقتوں کی حاصل کی گئی تعلیم نے ان کو آنے والے وقتوں میں بہت سارا فائدہ پہنچایا، ان کی محنت رائے گاہ نہیں گئی۔ میرے دادا ابو بھی انہی لوگوں میں شامل تھے جو پڑھائی کافی اچھی حاصل انہوں نے کی اور اس کے لیے انہوں نے اپنی چھوٹی عمر سے لے کے نوجوانی تک خوب محنت کی۔ دادا ابو ایک بہت پڑھے لکھے انسان تھے، شاید یہی اس کی ایک وجہ تھی کہ گاؤں کے بہت سارے لوگ ان کے پاس اپنے کام کے لیے آیا کرتے تھے اور مشورے لیا کرتے تھے، کیونکہ وہ ایک نرم دل اور سادہ لوہ انسان تھے۔ وہ کسی کی بھی مدد کرنے سے کبھی دریغ نہ کرتے۔ ان کا کہنا تھا کہ آج میں کسی انسان کے لیے کچھ کروں گا تو اللہ کی ذات میرے راستے آسان کرے گی، اور اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے۔ جس کا اتنا پختہ ایمان ہو، اللہ اس کی زندگی کے معاملات خود ہی سلجھا دیتا ہے، اللہ اس کے سارے کام اپنے ذمہ لے لیتا ہے۔ یہ بات میں نے دادا ابا سے سیکھی۔ میں بھی کوشش کرتا ہوں کہ جس حد تک ہو سکے لوگوں کی مدد کروں۔ آج وہ دور نہیں رہا، آج ایک ماڈرن دور ہے، لوگ کافی حد تک سیلفش ہو چکے ہیں، وہ لوگوں کا استعمال کرتے ہیں۔ ان کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ وہ بورڈ پلٹ کے اس انسان کا شکریہ بھی ادا کریں۔ یہ آپ میں سے بہت سارے لوگوں کے ساتھ ایسے واقعات ہو چکے ہوں گے، لوگ لوگوں کو استعمال کرتے ہیں اور پھر بھول جاتے ہیں۔ پرانے وقتوں کے لوگ بھی اچھے تھے، مخلص تھے، صاف دل کے تھے۔ آپ شاید وہ زمانہ بھی نہیں رہا اور وہ لوگ بھی نہیں رہے۔ تو چلیے کہانی کی طرف واپس پلٹتے ہیں۔ سردیوں کی راتوں میں جب ہم دادا جان کے پاس ان کے بسترے میں گھسے ہوتے تھے تو ہمیں بڑی بڑی کہانیاں پیاری سنایا کرتے تھے۔ جب ہم تھوڑے سے بڑے ہوئے، ہوش سنبھالنا شروع کیا، تو دادا ابا جان کے پاس ایک دن میں بیٹھا تھا۔ دادا نے کہا،
آج میں تمہیں اپنے بچپن سے نوجوانی کے دنوں کا قصہ سناتا ہوں۔ قصہ بہت خوفناک ہے، کیا تم سننا پسند کرو گے؟ میں تو ویسے ہی پہلے ہی بہت شوقین تھا۔ میں نے جھٹ سے کہا، جی دادا جان ضرور، میں آپ کی کہانیاں سننے کا بہت شوقین ہوں۔ دادا نے کہا، بیٹا یہ کوئی کہانی نہیں ہے، یہ ایک سچا واقعہ ہے جو میرے دوست اور میرے ساتھ پیش آیا۔ میں اور چودھری رحمت الدین اکٹھے اسکول جایا کرتے تھے۔ ہمیں تقریباً 5 سے 7 کلومیٹر کا سفر طے کرنا ہوتا تھا، تب جا کے ہم اسکول پہنچتے تھے۔ کبھی کبھار جب راستے میں بارش ہو جاتی تو ہم کوئی جگہ مخصوص مناسب سی جگہ، کوئی درختوں کے نیچے یا کوئی غار وغیرہ دیکھ کے وہاں پہ چھپ کے بیٹھ جاتے۔ جب تک بارش نہ رکتی ہم وہیں پہ بیٹھے رہتے، کیونکہ راستے کچے ہوتے تھے، پھر وہاں پہ چلنا بہت مشکل ہوتا تھا، سلپ ہو کے گرنے کا بھی خطرہ ہوتا تھا، اور قریب قریب کوئی بھی مدد کے لیے درکار نہ ہوتا، تو اس لیے ہم بہت احتیاط سے وہ سفر کیا کرتے تھے۔ ان دنوں جنگلی جانوروں کا بھی خطرہ ہوا کرتا تھا، کیونکہ آبادیاں بہت دور دور تک تھیں، قریب قریب کوئی بھی انسان نہ ہوتا تھا، اس لیے جو بھی لوگ سفر کیا کرتے تھے اپنے ساتھ حفاظت کے طور پہ ہتھیار وغیرہ رکھا کرتے تھے، تاکہ اچانک کوئی کسی قسم کی مشکل درپیش آئے یا کوئی جنگلی جانور ان کے سامنے آ جائے تو اس کا سامنا کر سکیں، یا یوں کہہ لیجیے کوئی سانپ وغیرہ بھی آ جائے تو اس کا مقابلہ کر سکیں۔ میں اور چودھری رحمت الدین بچپن سے ایک دوسرے کے ساتھ تھے۔ چودھری رحمت الدین دادا با کے بہت پرانے دوست تھے، جن کا انتقال دادا با سے 1 ڈیڑھ سال پہلے ہوا تھا۔ دادا ابو نے بہت یاد کرتے تھے۔ خیر دادا با کے بولے، ایک دن جب ہم اسکول سے واپس آ رہے تھے تو موسم کافی آبار آلود تھا۔ میں نے چودھری رحمت الدین سے کہا، یار لگتا ہے آج ہم بہت لیٹ گھر پہنچیں گے۔ جیسے ہی تقریباً عصر کا ٹائم ہو چکا ہے اور موسم دیکھو بارش برسنے والی ہے، ہمیں کوئی مناسب جگہ دیکھ کے یہاں پہ انتظار کرنا چاہیے۔ ابھی گاؤں یہاں سے لگ بھگ 5 کلومیٹر دور ہے، ہمیں جاتے جاتے بہت دیر ہو جائے گی۔ اگر ہم راستے میں کہیں پھنس گئے تو بارش سے ہمارا برا حال ہو جائے گا، ہماری ساری کتابیں بھیگ جائیں گی، اور پھر والدین سے مار بھی پڑے گی، ڈانٹ بھی پڑے گی، وہ پھر ہمیں نئی کتابیں لا کے دیں گے، شہر انہیں جانا پڑے گا، کافی وقت برباد ہوگا۔ تھوڑی دیر آگے چلے تو ہمیں بائیں جانب ایک جگہ مناسب سی دکھائی دی۔ وہ ایک خالی جھونپڑی نما جگہ تھی، جس میں ہم نے سوچا تھوڑی دیر کے لیے وقت گزار لیتے ہیں۔ ہم ابھی یہی سوچ رہے تھے کہ آہستہ آہستہ بارش برسنا شروع ہو گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے بارش بہت تیز ہو گئی۔ ہم سرپٹ بھاگے اور اس جھونپڑی نما جگہ کے اندر چلے گئے۔ ہم وہاں جا کے بیٹھے، ہمارے کپڑے تھوڑے سے بھیگے تھے لیکن تقریباً خشک تھے۔ ہم دونوں نے شکر ادا کیا کہ ہمیں ایک مناسب جگہ مل گئی ہے۔ وہ کافی بڑی جھونپڑی نما جگہ تھی۔ وہ کوئی جھونپڑی تو نہیں تھی، لیکن ایک قدرتی مٹی کی ایسی جگہ بنی ہوئی تھی جسے جھونپڑی نما کہہ سکتے ہیں۔ وہ اپنی شکل اور قد و قامت کے لحاظ سے ایک جھونپڑی دکھائی دیتی تھی جو کہ بہت وسیع و عریض تھی۔ ہم دونوں ایک جگہ تھوڑا دروازے سے دور جو دروازہ بنا ہوا تھا وہاں پہ جا کے اس کے قریب بیٹھ گئے۔ بارش اور مٹی کی خوشبو سے کافی محظوظ ہو رہے تھے، لیکن ایک بات کی پریشانی بھی تھی کہ یہ بارش کب رکے گی، کیونکہ بارش زیادہ دیر ہوتی رہی تو اندھیرا چھا جائے گا، اور ہمارے پاس روشنی کا کوئی انتظام بھی موجود نہیں تھا جس کے ذریعے ہم راستہ تلاش کر کے اپنے گھر تک پہنچ سکتے۔ پھر راستوں میں کیچڑ اور پھر سلپ ہونے کا خطرہ بھی لاحق تھا۔ ہم نے دعا کی کہ جلدی بارش رک جائے اور ہم اپنے راستے پہ چل پڑیں۔ میں اور چودھری رحمت الدین اپنی باتوں میں مصروف ہنسی خوشی وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے، گپیں لگا رہے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد ہمیں پیچھے سے کوئی آواز سنائی دی۔ رحمت الدین نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو اس نے کہا، مجھے وہاں پہ کوئی چمکتی ہوئی چیز نظر آ رہی ہے۔ میں فوراً سے پیچھے مڑا تو مجھے بھی 2 چمکتی ہوئی آنکھ نما انگارے نظر آئے۔ ہم دونوں نے سمجھا یہ کوئی جنگلی جانور ہے، وہ بھی شاید بارش سے چھپ کے ہمارے سے پہلے یہاں بیٹھا ہوا ہے۔ میں نے اور چودھری رحمت الدین نے اپنے بستوں کو مضبوطی سے پکڑ لیا اور ہوش ہوش کرنے لگے، لیکن وہ ہوش ہوش سے ڈرنے کے بجائے وہ آنکھیں ہمارے قریب آتی گئیں۔ لیکن اتنا بڑا جنگلی جانور آخر کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا قد ہم سے بھی بڑا تھا، اتنا زیادہ نہیں لیکن تھوڑا سا۔ میں اور چودھری رحمت الدین اندھیرے میں اس جھونپڑی نما کمرے میں پیچھے تک ہٹتے گئے۔ ہم کافی پریشان ہو رہے تھے، آخر یہ کیا چیز ہے اور ہم سے کیا چاہتی ہے؟ تھوڑی دیر کے بعد جب وہ مخلوق روشنی میں نمودار ہوئی تو وہ کوئی اور نہیں، ایک انسان تھا۔ وہ بھی ایک بچہ تھا، ہم سے تھوڑا سا بڑا تھا۔ وہ سردی سے کانپ رہا تھا، لیکن اس کی آنکھیں اندھیرے میں کیسے چمک سکتی ہیں؟ انسانوں کی آنکھیں تو اندھیرے میں نہیں چمکتی۔
ہم دونوں وہیں سہم کے رک گئے۔ میں بولا تم کون ہو اور ہم سے کیا چاہتے ہو؟ وہ آگے سے اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ پھر رحمت دین بولا بھائی آخر کون تم ہو اور یہاں پہ کیا کر رہے ہو؟ اس نے اپنی بھاری بھرکم آواز میں کہا میں بھی تمہاری طرح ایک راستہ بھٹک گیا ہوں اور یہاں پہ بارش رکنے کا انتظار کر رہا ہوں۔ تم لوگ یہاں کیا کر رہے ہو؟ ہم نے اسے بتایا قریب ہی ہمارا گاؤں ہے، ہم دونوں اسکول پڑھنے جاتے ہیں اور یہاں پہ بارش کی وجہ سے رک گئے ہیں۔ کیا تمہیں نظر نہیں آ رہا بارش کتنی تیز ہے؟ اس لیے ہم یہاں پہ رک کے بارش رکنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ اور ہم نے کہا تم نے قمیض کیوں نہیں پہنی؟ اس نے صرف شلوار نما ایک شارٹس پہنا ہوا تھا جو کہ پانچوں سے پھٹا ہوا تھا اور اس کے اوپر قمیض نام کی کوئی چیز نہیں تھی، اور وہ سردی سے کانپ رہا تھا۔ میں نے اپنی چادر اس کو دی، میں نے کہا یہ تم اپنے اوپر ڈھانپ لو۔ میں اور چودھری رحمت دین دونوں ایک چادر میں اپنے آپ کو لپیٹ کے گاؤں پہنچ جائیں گے۔ اس نے کہا تم لوگوں کا بہت بہت شکریہ، تمہاری یہ میں مدد ساری زندگی یاد رکھوں گا۔ وہ چادر لے کے دوبارہ اس کونے میں جا کے بیٹھ گیا۔ اب وہ ہمیں نظر نہیں آ رہا تھا، نہ ہی اس کی دہکتی ہوئی آنکھیں نظر آ رہی تھیں۔ اللہ اللہ کر کے بارش رکی۔ ہم نے کہا بھائی کیا تم وہاں موجود ہو؟ ہم وہاں جا رہے ہیں، لیکن آگے سے اس کی کوئی آواز نہ آئی۔ ہم نے دوبارہ آواز دی کیا کہ تم یہاں موجود ہو؟ اس نے آگے سے کوئی جواب نہ دیا۔ ہم دونوں نے کہا شاید سو گیا ہوگا۔ ہم دونوں وہاں سے نکلے اور اپنے گاؤں پہنچ گئے۔ ہم نے اس بات کا کسی سے ذکر نہ کیا کیونکہ ہمارے لیے شاید ایک یہ نارمل بات تھی، جس طرح ہم اس جھونپڑی میں بیٹھے بارش رکنے کا انتظار کر رہے تھے، یہ بھی کوئی غریب بچہ ہوگا جس کے پاس کپڑے بھی نہیں تھے۔ اور مجھے اپنی چادر دے کے بہت خوشی محسوس ہوئی تھی۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا، یا اللہ میں نے تیرے کسی انسان کی مدد کی ہے، یقیناً تو میرے سے راضی ہوگا۔ پھر ایسا ہوا کچھ عرصے کے بعد دوبارہ ہم اپنے اسکول سے جب واپس آ رہے تھے تو دوبارہ ہمیں بارش کا موسم ٹکر گیا، لیکن وہ جھونپڑی والی جگہ یہاں سے تقریباً 1 کلومیٹر دور تھی۔ بارش تیز شدید شروع ہو چکی تھی۔ میں اور تمہارے دوسرے چودھری رحمت دین وہاں سے سرپٹ بھاگے۔ بھاگتے بھاگتے میرا پاؤں پھسلا اور میں دھڑام سے زمین پہ جا گرا۔ زمین کچی تھی اس لیے مجھے کوئی خطر خواہ چوٹ نہ لگی۔ رحمت دین نے میرا ہاتھ پکڑا اور فوراً مجھے اٹھایا۔ اس نے کہا جلدی اٹھو، جلدی بھاگو، تمہیں پتہ ہے تھوڑے دور جھونپڑی موجود ہے، ہم وہاں پہ جا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ ہم دونوں بھاگے، اس نے میرا ہاتھ تھاما اور بھاگتے بھاگتے ہم جھونپڑی کے قریب پہنچ گئے۔ ہم فوراً جھونپڑی کے اندر داخل ہو گئے۔ ہم نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ یہ جھونپڑی یہاں موجود تھی، اگر یہ موجود نہ ہوتی تو آج ہمارا برا حال ہو جاتا۔ ہم دونوں کے کپڑے پوری طرح بھیگ چکے تھے، ہم دونوں کی چادریں بھی گیلی تھیں جو ہم نے سردی سے بچنے کے لیے اپنے اوپر اوڑھی ہوئی تھیں۔ عموماً سردیوں میں بارش اتنی ہوتی نہیں ہے، لیکن جب ہوتی ہے تو چلتی رہتی ہے۔ بس یہی اس دن بھی ہوا۔ بارش ایک دفعہ تو تیز ہوئی لیکن پھر آہستہ آہستہ چلتی رہی۔ بارش کافی دیر تک چلتی رہی۔ تھوڑی دیر کے بعد ہمیں اپنے پیچھے سے کسی قدموں کی آواز آئی۔ ہم دونوں نے جب پیچھے مڑ کے دیکھا تو وہی بچہ قمیض کے بنا وہی پھٹی ہوئی شلوار پہنے کھڑا ہوا تھا۔ ہم نے کہا آج تم پھر یہاں موجود ہو اور ہم دونوں موجود ہیں، یہ کیسا اتفاق ہے کہ جب بارش آتی ہے ہم بھی یہیں رکتے ہیں اور تم بھی پہلے سے یہاں موجود ہوتے ہو۔ اس دفعہ وہ مسکرایا، اس نے کہا میری تو یہ گھر ہے، میں تو یہیں پہ رہتا ہوں۔ ہم نے حیران ہو کے پوچھا تمہارا یہ گھر ہے؟ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ اس نے کہا ہاں میرے دوستو یہ میرا گھر ہے۔ تم دوسری دفعہ میرے گھر میں آئے ہو لیکن تم میرے لیے اجنبی نہیں ہو، تم لوگوں نے پچھلی دفعہ میری مدد کی تھی۔ اب میں جو تمہیں بات بتانے لگا ہوں یہ سن کے ڈرنا مت، ورنہ میں تم لوگوں سے ناراض ہو جاؤں گا۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے بتاؤ آخر تم کون ہو؟ اس نے کہا میں جن زادہ ہوں۔ یہ بات سننی تھی ہمارے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ہم دونوں ڈر کے 2 قدم پیچھے ہٹ گئے۔ اس نے کہا مجھ سے ڈرو نہیں، تم لوگوں نے میری مدد کی تھی، حالانکہ مجھے سردی محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ ہم جنات کو بڑا سردی کیوں محسوس ہوگی؟ میں تمہیں چیک کرنا چاہ رہا تھا تم انسانوں کا دل کیسا ہوتا ہے۔ میرا اس سے پہلے ڈائریکٹلی کسی یا باضابطہ طور پہ کسی انسان سے کبھی واسطہ نہیں پڑا تھا۔ تم دونوں وہ واحد انسان تھے جن سے میرا واسطہ پڑا تھا۔ میری عمر ابھی چھوٹی ہے، اتنی زیادہ نہیں ہے، اس لیے دیکھو میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچانا چاہتا، لیکن ہم دونوں جن کا نام سنتے ہی بہت خوفزدہ ہو چکے تھے۔ بھلا یہ کیسے ممکن ہے کسی انسان کے سامنے جن کھڑا ہو اور خود بتا رہا ہو میں جن ہوں؟ رحمت دین نے کہا اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ تم جن ہو؟ اس نے کہا تم دونوں میری آنکھوں کی طرف دیکھو۔ اس وقت اس کی آنکھیں بالکل نارمل انسان کی طرح معلوم پڑ رہی تھیں۔ دیکھتے دیکھتے اس کی آنکھیں سرخ انگارے کی مانند ہو گئیں۔ ہم دونوں بہت خوفزدہ ہوئے۔ میں نے بولا اس کے علاوہ تم کیا کر سکتے ہو؟
اس نے کہا یہ دیکھو۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کے بازو دونوں اس کمرے سے باہر دور درختوں تک پھیل گئے۔ یہ دیکھنا تھا، ہمارے ڈر کے ہم کانپنا شروع ہو گئے۔ ہم دونوں نے کہا برائے مہربانی تم ہمیں کچھ نہ کہنا، ہم یہاں دوبارہ کبھی نہیں آئیں گے۔ اس نے اونچا اونچا ہنسنا شروع کر دیا۔ اس کی ہنسی میں تھوڑی سی شرارت بھی تھی، جس طرح وہ ہمارا مذاق اڑا رہا ہو۔ ہم دونوں بہت زیادہ خوفزدہ تھے۔ اس نے کہا نہیں، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، تم لوگ بہت اچھے ہو، تم اچھے انسان معلوم پڑتے ہو، ہم کسی انسان کو بلا وجہ تکلیف نہیں دیتے۔ دیکھو یہ میرا گھر ہے، تم 2 دفعہ یہاں آ چکے ہو، میں نے تمہیں کوئی تکلیف نہیں دی۔ پہلی دفعہ میں نے تمہیں چیک کیا، تم دونوں نے مانگے بنا مجھے چادر دے دی۔ تم لوگوں نے یہ سمجھا یہ غریب انسان ہے، اس کے ساتھ بھلائی والا معاملہ کرنا چاہیے۔ میں تمہاری اس سوچ سے بہت متاثر ہوا، اس لیے میں تم دونوں کا دوست بننا چاہتا ہوں۔ ہم نے کہا ہم کسی جن سے دوستی کیسے کر سکتے ہیں، ہمیں تو تمہارے بارے میں کچھ پتہ بھی نہیں ہے، اور ہم نے صرف جنات کا قصے کہانیوں میں ذکر سنا ہے، وہ بہت خوفناک ہوتے ہیں، لیکن تم تو ہم جیسے دکھتے ہو۔ ہم نے جو قصے کہانیوں میں سنا تھا وہ بالکل مختلف تھا۔ اس نے کہا ہاں، اگر میں تمہارے سامنے اپنی اصل حالت میں آ گیا تو شاید تم دیکھ کے بے ہوش ہو جاؤ گے۔ کیا تم مجھے دیکھنا چاہو گے؟ رحمت دین فوراً بولا نہیں، خدا کا واسطہ ہے، ہمیں مزید مت ڈراؤ، ہمیں یہاں سے جانے دو۔ بارش رک چکی تھی، اندھیرا ہلکا ہلکا پھیلنا شروع ہو چکا تھا۔ میں بولا اگر یہاں پہ اندھیرا پھیل گیا تو ہمارا گھر جانا ناممکن ہو جائے گا۔ اس نے کہا میرے دوستو، تم پریشان کیوں ہوتے ہو؟ میں ہوں نا، تم لوگ آنکھیں بند کرنا اور پلک جھپکنے میں میں تمہارے گاؤں کے دروازے تک تمہیں پہنچا دوں گا۔ ہم نے کہا یہ کیسے ممکن ہے؟ اس نے کہا تم دونوں میرا ہاتھ تھام لو۔ ہم نے جب اس کا ہاتھ تھاما تو اس کے ہاتھ شدید گرم تھے، جس طرح ہم نے گرم لوہے کو پکڑ لیا ہو۔ ہم دونوں نے فوراً اپنے ہاتھ پیچھے کھینچ لیے۔ اس نے کہا پریشان نہیں ہو، اب دوبارہ میرے ہاتھ تھامو۔ اس دفعہ اس کے ہاتھ قدرے کم گرم تھے۔ اس نے کہا اپنی آنکھیں بند کر لو۔ ہم دونوں نے ڈرتے ڈرتے آنکھیں بند کیں، اور جب دوبارہ ہمیں اس کی آواز آئی تو ہم نے اپنی آنکھیں کھولیں۔ یہ شاید پلک جھپکنے تک کا ٹائم تھا، یا اس سے تھوڑا سا زیادہ۔ ہم نے دیکھا ہم اپنے گاؤں کے بالکل راستے پہ کھڑے ہیں، اور سامنے دور ہمیں ہمارے گھر نظر آ رہے تھے۔ ہم یہ دیکھ کے بہت حیران ہوئے۔ ہم نے اپنے ارد گرد دیکھا تو وہاں پہ کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ میں اور چودھری رحمت دین اب بہت خوفزدہ تھے۔ ہم نے کہا کیا ہمیں اس بات کا ذکر کسی سے کرنا چاہیے، اپنے گھروں میں بتانا چاہیے؟ اس نے کہا اگر ہم نے بتا دیا تو ہمارا سکول چھوٹ جائے گا۔ ہمارے پاس دوسرے راستے بھی ہیں، لیکن وہ اس سے زیادہ بہت لمبے ہیں۔ وہاں جانے کے لیے 10 سے 12 کلومیٹر کا سفر کرنا پڑے گا، جو ہمارے لیے ممکن نہیں ہے۔ نہ تو ہم وقت پہ سکول پہنچ پائیں گے، اور نہ ہی وقت پہ کبھی گھر پہنچ پایا کریں گے۔ ہم دونوں نے یہ طے کیا ہم دوبارہ اس جھونپڑی میں کبھی نہیں جائیں گے۔ لیکن وہ ایک اچھا جن تھا جس نے ہمیں کوئی نقصان نہ پہنچایا۔ ہمیں ابھی بھی کبھی کبھی اس کی یاد آتی ہے، لیکن ہم مڑ کے دوبارہ اس جگہ پہ کبھی نہیں گئے۔ یہ تھی میرے دادا جان کی کہانی۔ ویورز، یہ تھی آج کی سٹوری۔ امید ہے آپ سب کو پسند آئی ہوگی۔ ایک چھوٹی سی معقول سی کہانی جو آپ کی خدمت میں پیش کی۔ اگلی سٹوری تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔